کرم فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چاہے لڑکا یا لڑکی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری بنی آدم پہ کرم فرمایا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے خصوصاً صرف مردوں پہ کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری بنی آدم پہ۔ اور جس طریقے سے اسلام میں مانتے ہیں کہ انسانیت وجود میں ایک جوڑے سے آئے، آدم اور حوا، حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا علیہ السلام، اور دیگر مذاہب بھی ہیں، مثال کے طور پہ کرسچینٹی، عیسائیت یہ مانتی ہے کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے وجود میں آئی، آدم اور حوا علیہ السلام سے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ کرسچینٹی، عیسائیت یہ سمجھتی ہے، یہ مانتی ہے کہ ساری انسانیت میں گناہ جو آیا وہ عورت کے ذریعے آیا۔ اسے کہتے ہیں کرسچینٹی میں اوریجنل سن۔ سب سے پہلا گناہ کیا بی بی حوا نے علیہ السلام، اور اس کی وجہ سے ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی، یہ ان کا خیال ہے۔ اور وہ سارا دوش خاتون پہ لگاتے ہیں کہ خاتون کی وجہ سے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی، مبتلا ہوئی۔ اسلام میں یہ جو دوش اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، دونوں پہ برابر دیتے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں پہ برابر دوش دیتے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے دوش دونوں پہ برابر ہے۔ اگر قرآن پڑھیں گے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 19 سے 27 تک، کم از کم 1 درجن وقت 12 سے زیادہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، دونوں نے توبہ کیا اور اللہ نے دونوں کو معاف کیا۔ الزام دونوں پر برابر لگایا ہے قرآن مجید نے۔ قرآن مجید میں ایک بھی آیت آپ کو نہیں ملیں گی جس میں دوش صرف بیوی حوا علیہ السلام پہ لگایا ہوا ہے۔ حالانکہ ایک آیت ہے قرآن میں سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 میں، جہاں ذکر ہوتا ہے صرف آدم علیہ السلام کا۔ اس میں کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ لیکن جب قرآن مجید ہم مکمل طور پہ پڑھتے ہیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ دوش دونوں پہ برابر لگایا ہے، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ اور جب آپ کرسچن کی کتاب پڑھیں گے بائبل، اس کے اندر لکھا گیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو سزا دی، اور جو عورتوں جو پریگننٹ ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، پیٹ سے ہوتی ہے، وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جینیسس بک نمبر 3، جینیسس book of Genesis chapter number 3 verse number 16, Allah punishes the woman and says that you shall bear children in pain and your desire shall be that of your husbands۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے سزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتیں بچے جنیں گی تکلیف میں، تو تکلیف جو بچہ جنتی ہے عورت، وہ اس کے لیے ایک سزا ہے کرسچینٹی کے حساب سے، اور ان کی خواہش ان کی شوہر کی خواہش ہوں گی، یہ لکھا ہے بائبل میں۔ لیکن اسلام میں جب عورت حمل سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو اس کا درجہ نیچے نہیں ہوتا ہے، قرآن اس کا درجے کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں کہ رسپیکٹ the womb that bore you، عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا۔ تو کیونکہ عورت بچے کو پیٹ میں جنتی ہے، اس کے لیے قرآن مجید عورت کا درجہ اونچا کرتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31 میں آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے ہر انسان کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور آپ کی والدہ نے آپ کو تکلیف سے جنا اور 2 سال تک آپ کو دودھ پلایا۔ اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے سورہ احقاف میں، سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے ہر انسان پہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کرے، والدے سے اچھا سلوک کرے، اور آپ کی والدہ نے آپ کو تکلیف سے پیٹ میں سنبھالا اور تکلیف سے جنم دیا، تو خصوصاً والدہ کے لیے درجہ اونچا کیا گیا ہے کیونکہ وہ بچے کو پیٹ میں جنتی ہے۔
اور سنبھالتی ہے. تو پریگننسی اپلفٹس اے وومن ڈز ناٹ ڈیگریڈ ہر. اور اللہ تعالیٰ کو انسان کو پرکھنے کے لیے جو کرائٹیریا ہے, جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسان میں, انسان کو پرکھنے کے لیے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے آپ کو ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے بنایا ہے, ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے, اور آپ کو تقسیم کیا ہے, آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل اور برادری میں. ریکارڈنگ از فائن, ریکارڈنگ از فائن, آئی کین کنٹینیو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں کہ اے انسانوں, ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے, اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل اور برادری میں تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے, ایک دوسروں کو پہچان سکو, نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کرے. اور آپ میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک انسان کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس جائیداد کتنی ہے, اس کا جنس کیا ہے, اس کا رنگ کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تقویٰ کتنا ہے, وہ کتنا متقی ہے, وہ کتنا صالح ہے, اس کے اعمال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو انسان کو پرکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہ تقویٰ, عمل صالحات. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی انسان کو صرف جنس کے بنیاد پہ, وہ مرد یا عورت ہے, اس کے لیے اس کو اجر زیادہ یا اس کو سزا زیادہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی بنیاد انسان کو سزا یا اجر دینے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے, اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فرق پڑتا نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اس تقریر کے شروعات میں میں نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی جو ہے سورہ احزاب سے سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35. اللہ تعالیٰ فرماتے ان المسلمین والمسلمات, مسلم مرد, مسلم مردوں اور مسلم عورتوں, والمؤمنین والمؤمنات, مومن مردوں اور مومن عورتوں, والقانتین والقانتات, جو عمل میں اچھے مرد ہیں اور عمل میں اچھے عورتیں ہیں, والصادقین والصادقات, سچے مرد اور سچے عورتیں, والخاشعین والخاشعات, جو مرد کے پاس خشوع ہے اور جو عورت کے پاس خشوع ہے, والمتصدقین والمتصدقات, جو مرد صدقہ دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, اور جو عورتیں خیرات کرتے ہیں, جو عورتیں صدقہ دیتے ہیں, والصائمین والصائمات, جو مرد روزہ رکھتے ہیں, جو عورتیں روزہ رکھتے ہیں, والحافظین فروجهم والحافظات, جو مرد اپنی حفاظت کرتے ہیں, جو عورتیں اپنی حفاظت کرتے ہیں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, جو مرد اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جو عورتیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ اجر عظیما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے لیے اجر رکھا ہے اور ان کے لیے مغفرت فرمائی ہے. اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روحانی حقوق مرد اور عورت کے سیم ہے, مرد اور عورت کے حقوق روحانی یکساں ہے. دونوں, مرد کو بھی نماز پڑھنا فرض ہے, عورت کو بھی نماز پڑھنا فرض ہے, مرد کو زکوٰۃ دینا فرض ہے, عورت کو زکوٰۃ دینا فرض ہے,
مرد کو روزہ رکھنا فرض ہے، عورت کو روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ روحانی حقوق مرد اور عورت کے یکساں ہے۔ آئے ہم سمجھے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق کیا ہے۔ اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے 1300 سال پہلے دیا۔ اسلام میں 1400 سال پہلے کوئی بھی بالغ خاتون کو حق دیا گیا کہ وہ کوئی بھی جائیداد خرید بھی سکتی ہے اور بیچ بھی سکتی ہے، کسی سے مشورہ کرنا فرض نہیں۔ لیکن مغربی ممالک میں پہلی بار ان کو اجازت دی گئی تھی، کوئی بھی خاتون کو بنا کسی سے پوچھے ہوئے کوئی جائیداد خریدنا یا بیچنا، اپنے شوہر سے بھی پوچھے بنا سب سے پہلے حقوق دیا گیا تھا سن 1870 میں۔ ان 1870s انڈر دا اسپیشل میرج ایکٹ، وومنز میرج ایکٹ، مغربی یورپین ممالک میں پہلی بار ان کو رائٹ دیا گیا تھا کہ وہ کوئی بھی جائیداد خرید سکتی یا بیچ سکتی شوہر کو پوچھے بنا۔ اور یہ اسپیشل میرج ایکٹ کی تبدیلی ہوئی 1882-1887 میں، اور اسلام نے یہ حق مغربی ممالک سے 1300 سال پہلے دی۔ اور ابھی یہ مغربی معاشرہ کہتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں۔ اسلام میں خاتون کو کام کرنے کی اجازت ہے، جاب کرنے کی اجازت ہے، کوئی جاب، کوئی کام یا کوئی نوکری کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ نوکری شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں یا کوئی بھی صحیح حدیث میں کوئی